محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مسلمانوں کا ٹرینڈ ہے، ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی روحانی غذا ہے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کا اظہار ہے، جیسا کہ اللہ رسول عزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، اس نعمت کا اظہار کرو۔ یہ جب ایک مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار، سرور کی کیفیت کو لائے گا، محافل سجا کر حضور کی سیرت کو سنے گا، اس پر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، تو اپنے نبی سے اس کا عشق و محبت کا راستہ، عشق و محبت کی کا راستہ استوار ہوگا۔ لہذا محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارمیلٹیز نہیں ہے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ شعائر اہل سنت میں سے ہے۔ لہذا جب ان کا انعقاد کیا جائے تو کچھ خاص باتوں کا خیال رکھا جائے، اپنے گھر کی صفائی کا جہاں خیال کیا جائے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا جائے، تو وہاں اپنے دل کو بھی ہر قسم کے بغض، حسد اور کینہ سے پاک کر دیا جائے۔ جہاں گھر کی زیب و زینت کا سامان کیا جائے تو وہاں اپنے دل کو بھی، دل کے گلدستے کو بھی حضور کی محبت سے سجایا جائے، اور زبان کو درود پاک سے رطب اللسان کیا جائے۔ اسی طرح جب محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد گھروں میں کیا جائے تو خواتین سے کہہ دیا جائے کہ آپ سادہ کلیوں میں اور بے پردہ ہو کر تشریف نہ لائیں، بلکہ با پردہ ہو کر پروقار انداز میں محافل کے آداب کے مطابق پروقار طریقے سے تشریف لائیں، اور آ کر بھی پروقار انداز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ بیٹھیں اور حضور کا ذکر سن کر اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجانے کے لیے ہم جن ناتخوانوں کو بلائیں، جس مقررہ کو بلائیں، وہ بھی سادہ حلیے میں آنی چاہیے۔ جب ایک ناتخواہ ہی اتنی سچ سمجھ کر آئے گی کہ اس کے بالوں کا اسٹائل، دوپٹہ لینے کا اسٹائل، میک اپ زدہ چہرہ، اس کے ساتھ وہ جب اسٹیج پر بیٹھے گی تو وہ پوری محفل ایک ماڈلنگ کا منظر تو پیش کر رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں سے اس میں روحانیت نہیں جھلک رہی ہوتی۔ اسی طرح میلاد پڑھنے والی کو بھی ان کو بلایا جائے جو مستند روایات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا کر لوگوں کے دلوں کو گرمائیں، نہ کہ ادھر ادھر کے واقعات سنا کر لوگوں کی طبیعتوں کو بہلائیں۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پورا قرآن پڑھیں، احادیث کریمہ پڑھیں، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار کتب ہیں وہ پڑھیں، تو سبحان اللہ ہر پہلو سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، پیدائش مبارکہ کے، آپ کے مبارک خاندان کے، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کی پوری حیات طیبہ کی وہ خوبصورت پہلو نکلتے ہیں کہ جن کو بڑے خوبصورت انداز میں بتا کر، بیان کرنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح جب اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا جائے تو اس میں بھی کوئی ایسا مبالغہ نہ کیا جائے، کھانا ضائع نہ کیا جائے، اور جب محفل ختم ہو تو کھانے پر اس طرح نہ ٹوٹ پڑا جائے کہ پتا چلے کہ سارا کا سارا مقصد صرف کھانا تھا، لنگر مقصد نہیں تھا۔ وہ تو ہم اپنے گھروں میں روزانہ حضور ہی کا لنگر کھاتے ہیں، مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سنا ہوتا ہے۔